بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کے سامنے ایک بار پھر اسلامک چینل وید شعیب علی مسائل شرعیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے اندر مسائل شرعیہ کو بیان کیا جاتا ہے، شریعت کے عام مسئلے بیان کیے جاتے ہیں جو عموماً زندگی میں انسان کو درپیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو انہی مسائل میں سے آج ایک نیا مسئلہ وہ یہ ہے کہ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور وہ چیزیں کتنی ہوتی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ تو صاحب قدوری جو بیان فرماتے ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں، ان میں سب سے پہلے بیان فرمایا کہ ہر وہ چیز جو پیشاب کی جگہ سے نکلے یا پخانہ کی جگہ سے نکلے، ان دو رستوں سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، خواہ وہ کسی بھی مقدار میں نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا۔ اور دوسرا بیان فرمایا کہ خون ہو یا پھر قے یعنی الٹی ہو، نمبر 3 یا پھر پیپ ہو، تو فرمایا کہ خون، پیپ اور کچ لہو وہ ہوتا ہے کہ جس میں سرخی مائل اور سفیدی مائل جس کا رنگ ہوتا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز انسان کے بدن سے نکلتی ہے، زخم کی صورت میں یا دانے کی صورت میں نکلے اور نکل کر وہ بہہ پڑے ایسی جگہ کی طرف بہہ جائے کہ جس کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے یا غسل کے اندر اس کو دھونا فرض ہے، خلاصہ یہ کہ جس کو پاکیزگی کا حکم حاصل ہے، اگر ایسی جگہ کی طرف خون، پیپ یا پھر کچ لہو، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر نکل کر وہ بہہ پڑتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قے یعنی الٹی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ وہ منہ بھر کر ہو۔ منہ بھر کر ہونے کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ الٹی اس طریقے کی ہو کہ انسان اس کو روکنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی اگر اس کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ اس سے نہ رک سکے، یہ منہ بھر کے الٹی کہلاتی ہے۔ اور دوسری اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ ایسی الٹی کہ جب وہ آئے تو انسان بولنے پر قدرت نہ رکھے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ الٹی جو ہوگی منہ بھر کر ہوگی، اس صورت سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سونے کی 3 حالتوں میں وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 کہ جب وہ کروٹ کے بل لیٹ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ جب وہ سرین پر سہارا دے کر سو جائے تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی تکیہ لگا کر سو جائے۔ اور نمبر 3 یہ کہ جب وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ سہارا لگائے کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے تو وہ گر پڑے۔ اگر ان 3 حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی انسان سوتا ہے، خواہ نماز کی حالت ہو خواہ نماز کے علاوہ کی حالت ہو، تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان کی عقل کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے، انسان کی عقل چلی جائے اور انسان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کا پاگل پن ہو جانا یا پھر جنون ہو جانا، اغما ہو جانا، ان تمام چیزوں میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں بیماری ہیں، اور بیماری میں انسان کے اوپر غلبہ آ جاتا ہے بے ہوشی کا، انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ اس نے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز کی یا نہیں کی، تو ان چیزوں سے بھی وضو البتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہنسنا ہے، ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہنسنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے قہقہ لگا کر ہنسنا، یعنی اتنا زور سے انسان نماز میں ہنسے، اگر انسان نماز میں زور سے ہنسے تو اس ہنسنے سے وضو ٹوٹے گا کہ انسان خود بھی آواز سنے اپنے ہنسنے کی، اور جو اس کے ساتھ والا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اس کی آواز سن لے، باہر والا انسان، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، اور اس سے اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ
کہ انسان اتنی آواز سے ہنسے کہ وہ اس کی آواز فقط خود سنے، اس کا جو ساتھ والا آدمی نماز پڑھنے والا ہے، باہر والا کوئی آدمی ہے، اس نے اس کی آواز نہیں سنی، تو اس ہنسنے سے اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی، البتہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی وضو کے ساتھ نماز کو دوبارہ ادا کرے نیت توڑ کر۔ اور تیسری جو ہے ہنسنے کی صورت وہ یہ ہے کہ انسان فقط مسکرا دے، یعنی جب مسکرائے تو اس کے دانت نظر آئیں، البتہ اس کی آواز بالکل نہ نکلے، نہ تو آواز خود تک آئے نہ باہر والے تک آئے، تو اس ہنسنے سے اس کو مسکرانا کہتے ہیں، اس کو تبسم کہا جاتا ہے۔ اس ہنسنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو وضو کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ آج کا مسئلہ ہمارا اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ تمام احباب کے سامنے حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔